السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس کتاب ہدایت کی باتیں ہیں جو اس انسان کے لیے نازل کی گئی اس رب جلیل کی طرف سے الحمدللہ، اور نزول قرآن کی باتیں ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں قرآن کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ استاذہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں اور الحمدللہ ہم جیسے قرآن کے نزول کا سفر دیکھ رہے ہیں نا، تو گریجولی ہم نے پہلی وحی کو بھی دیکھا الحمدللہ، اور بہت ڈیٹیل سے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے رب کے اسماء و صفات کا علم ہی اصل میں ہماری حیات کی بنیاد بھی ہونی چاہیے اور اختتام بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حیات مبارکہ سے دیکھا، پھر دوسری وحی کو بھی دیکھا الحمدللہ۔ تو آج ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو وحی کا سفر ہے، جب یہ تیسری وحی تک پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ٹائم کیا حالات و واقعات تھے؟ جی سعدیہ، یہاں بیٹھ کر اس سرزمین کی باتیں کرنا جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اور اس دور کی باتیں کرنا جو ہماری چاہتوں کا دور ہے، ہماری یادوں کے لیے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ نزول قرآن کا سفر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری وحی نازل ہوتی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ خوبصورت الفاظ، اتنی خوبصورت بحر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے المدثر کے بعد المزمل کا خطاب ہے، اور بار بار ایک چیز کی طرف توجہ ہے، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، یعنی اپنے آپ کو موسم کی شدت سے لوگ بچاتے ہیں اوڑھ لپیٹ کر، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حالات سے بھی بچا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیتی پیکج دیا گیا جی کہ اب آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اب ذاتی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، اب آپ سے جو پیغام پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے 10 نکات اس تیسری وحی سے اخذ کیے ہیں، اور اگر ہم انہیں ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس میں بہت گہرے پہلو ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس میں دیکھیے آپ، یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم اللیل، پہلے تھا قم فانذر، جی اٹھو اور خبردار کر دو۔ اب یہ ہے کہ وہ تو دن کی مصروفیت ہے، اور راتیں کیسے بیتنی چاہیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر۔ تھوڑا کتنا؟ نصفہ، سٹینڈرڈ نصف کو مقرر کیا، آدھی رات۔ اب آپ دیکھیے سارا دن بھاگ دوڑ ہے، جی اور رات کا وقت ہے نصفہ، آدھی رات اس کی، اور پھر 2 طرف کے حالات بتائے، او انقص منہ، اس سے کچھ کم کر لو، جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرح کے ہیں۔
او زد علیہ یا اس پر کچھ بڑھا لو. لیکن اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. 2 صورتیں موجود ہیں، جی یعنی پہلی وحی اقرا اور دوسری وحی 6 آیات، اور اب تیسری وحی ہے. لیکن حکم ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سبحان اللہ. اس کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ترتیل حسن ادائیگی ہے. خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، جی ٹھہر ٹھہر کر. اب یہ کہ رات کا وقت ہے، سو کے اٹھے ہیں، سناٹا ہے، ایسے میں قرآن دل پر اترتا ہے. الحمدللہ. وہ قرآن جو انسان خود ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، کانوں کے راستے سے دل کے اندر اترتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے جی. قلب پر، سمجھ اور بھی زیادہ آتی ہے. سمجھ زیادہ آتی ہے. پھر آپ سے یہ کہا گیا دیکھو دن میں تو آپ کی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، ملاقاتیں کرنی ہیں. سبحا طویلا، لمبی نمازیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے. پھر لمبی نماز پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، چونکہ یہ ضرورت ہے داعی کی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. تو اس کے لیے رب العزت نے فرمایا بے شک رات کا جاگنا، ناشیہ، رات کے جاگنے کو کہتے ہیں. جی. ان ناشیۃ اللیل، بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے اکسیر ہے. سبحان اللہ. اب رات کے جاگنے کے لیے ترغیب دلائی ہے کہ رات کو جاگ کے کیا کرو گے، اور رات کا جاگنا آپ کو کیسے نفع دے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نوافل وہ ہوتے ہیں نا، جیسے عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، رمضان میں لوگ تراویح جیسے ادا کرتے ہیں، وہ اثر نہیں ہو سکتا جو اثر تہجد کے وقت ہوتا ہے، یعنی نیند توڑ کے اٹھنے والے کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ سارا دن جو کچھ کرتے ہیں، جب آپ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی باتیں گھومتی جاتی ہیں. لیکن جس وقت آپ اس کو بریک دیتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں بھی سو جاتی ہیں. اب جب انسان اٹھتا ہے تو خالی الذہن ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ قرآن دل پر کیسے اترتا ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد قوۃ واقوم قیلا، رات کا جاگنا اور نیند توڑ کے اٹھنا اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ دل پر نزول کتاب کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سے کنیکشن بھی قائم ہو جاتا ہے نا، اسٹرانگ کنیکشن. کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. پڑھنے والے کو پتہ ہے میرے لفظ نہیں ہیں، کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، بات بھی اس کی، الفاظ بھی اس کے، کلام بھی اس کا ہے. اور استاذہ اس سے یہ والی بات بھی سمجھ آتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دن میں آپ کی لمبی مصروفیات ہے، تو اس کے لیے جو انرجی انہوں نے حاصل کرنی ہے وہ رات کی نماز سے یا قیام اللیل سے. الحمدللہ یہ انرجی میڈیسن ہے نا. اب دیکھیں کتنا کہ چارج، جیسے چارج کرتے ہیں نا ہم ہر مشینری کو چارج کرتے ہیں، تو ایسے ہی اگر اپنی بیٹری چارج کرنی ہے تو اس کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. آج کے دور میں سمجھنا تو اور آسان ہے. جی دیکھیں جو انرجی ڈرنکس بچوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس انرجی ڈرنک کو لوگے تو آپ کے اندر اتنی پاور آ جائے گی اور آپ کے اندر بجلیاں بھر جائیں گی. اس انرجی ڈرنک کے تو معاملات ہی فرق ہیں. اس کی وجہ سے جو صحت کی تباہی اپنی جگہ پر، میں تو انرجی کی بات کر رہی ہوں. اس نماز کی وجہ سے انرجی ملے گی. کیسی انرجی؟ جو آپ کے لیے میڈیسن ہے، ریمیڈی ہے آپ کی. بالکل. تو یہ یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ آپ اپنے نفس پر قابو پا سکو گے، دوسری طرف آپ کی بات میں قوت آئے گی، آپ کی بات وزن والی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے نا، گہرائی ہے، غور و فکر ہے. تو یہ تھوڑا سیلف انالیسس کا بھی تو موقع ملتا ہے نا، کیونکہ جب سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے، نارمل زندگی میں بھی دیکھیں تو نارملی بیٹھ کے غور و خوض کرنے کا یا غور و فکر کرنے کا یا اللہ کی تخلیقات پر غور کرنے کا یا قرآن کریم پہ بھی غور کرنے کا،
اس طرح سے شاید موقع ملتا تو سادیہ نہیں. دو چیزیں ہیں. ایک ہے سیلف انالیسس. جی ریئلی جب انسان رات کو سو کے اٹھتا ہے نا، وہ سیلف انالیسس کا موقع نہیں ہوتا. ہاں وہ موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنے کا، اور اس میں جو کچھ کہا گیا انسان کا ذہن ساتھ ساتھ چلتا ہے. سیلف انالیسس کا جو ٹائم ہے نا، سونے سے پہلے کا ٹائم کیونکہ اس وقت سارے دن کی باتیں گھومتی ہیں بالکل. گھومتی ہیں گھومتی اور ہیں. پھر غور و فکر کا جی ٹائم وہ بالکل. ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو استاذہ جیسے یہ وحی کا سلسلہ جب ہوا، جب تیسری وحی نازل ہوئی، تو اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. تو جب تیسری وحی تک سلسلہ پہنچا تو ان کا وہ خوف کسی حد تک تو آف کورس کم ہو گیا، اور پھر ان کو ایک مشن کا احساس تھا. تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ سادیہ اچھی طرف توجہ دلائی آپ نے، ماشاء اللہ. 2 دفعہ کی گھبراہٹ تھی، جی تیسری دفعہ تب کھڑے ہو گئے نا. اب تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ شروع کر دیا. استاذہ الحمدللہ تیسری وحی کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید تفصیل سے آپ سے جانیں گے. ناظرین ابھی چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. استاذہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی وحی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ڈیفرنٹ تھی، پھر دوسری وحی کے وقت ڈیفرنٹ تھی، اور جب تیسری وحی آئی تو آپ بتا رہی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم پہ حالات و واقعات تھے اس ٹائم؟ ایک تو ہم حالات دیکھ رہے تھے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے ہم اس کو وضاحت سے دیکھ رہے تھے. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ دن میں تو آپ کی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، لیکن رات کا وقت نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین ہے. پھر بتایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یعنی اب آپ ایک مشن پر ہو، بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے اپنے رب کا نام یاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا. اور آپ سوچئے اس وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حالات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ رب کی یاد سے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے. رب العزت نے فرمایا تلاوت کتاب کا حکم دیتے ہوئے اور نماز کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے میں حافظ ابن قیم کی بات بھی یہاں ضرور رکھوں گی آپ کے سامنے. اپنی کتاب الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اور انسان اپنے پیٹ میں فاقہ محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر انسان کے اندر ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. اب جیسے پیٹ کے خالی پن کو انسان محسوس کرتا ہے، تو آپ سوچیں انسان کی روح کے اندر بھی فاقہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا اس خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا روح کی غذا موسیقی ہے. تو روح کی غذا، اصل غذا لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس پہ کبھی غور نہیں کیا اور تجربے میں نہیں لائے نا. موسیقی تجربے میں آتی ہے، لیکن اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ یہی چیز آپ کو نفع دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. سزا ہم تو دلوں کا اطمینان ڈفرینٹ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. کوئی مال میں ڈھونڈتا ہے، کوئی دوستوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اچھی کمپنی میں ڈھونڈتا ہے، پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کوئی موسیقی میں ڈھونڈتا ہے. لیکن اصل میں تو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. دیکھیں جی، ہر انسان تلاش اور جستجو میں تو ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ جستجو انسان کو واقعی کامیاب کرتی ہے؟ واقعی اطمینان ملتا ہے؟ اگر واقعی اطمینان ملتا ہو تو پھر انسان اتنا مضطرب بے چین کیوں ہو کہ انسان ڈپریشن تک کیوں پہنچے؟ اور بیسٹ سیلنگ میڈیسن گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈپریشن کی میڈیسن کیوں ہو بڑے سے بڑے ممالک میں؟ اطمینان نہیں ہے انسان کو، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یاد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اذکار میں باندھ رکھا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں صبح و شام کے اذکار آپ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہ سلسلہ کسی دم چھوٹتا نہیں تھا، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. اور استاذہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا، یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ صبح کے اذکار کریں تو شام تک حفاظت اللہ کی محسوس ہوتی ہے اپنے ساتھ. بالکل اس میں اور کوئی شک نہیں. اطمینان اتنا زیادہ دل میں اترتا ہے کہ الحمدللہ کہ کچھ وقت اپنے لیے لگا لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا الحمدللہ. الحمدللہ. تو ایک حصار سا فیل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے خیال میں جو مسلمانوں کو دی گئی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرتے ہیں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو. جی. کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی، اس کو وکیل بنانے کی. آپ تو نہیں جانتے تھے کہ آئندہ میری کتنی مخالفت ہونے والی، بالکل. لیکن اس کے لیے کمر باندھنا سکھا رہے ہیں رب العزت کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو. اور آپ دیکھیں وکیل کیا کام کرتا ہے؟ آپ کا مقدمہ لڑتا ہے نا. جی. وکیل کے سپرد اپنے معاملات کر کے آپ ایزی ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے میں اپنا کام نہیں کر سکا، میں اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکوں گا، میں اپنا دفاع نہیں کر پاؤں گا، تو میرا وکیل میرا دفاع کرے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانے والا کامیاب ہے. اور اب دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ کی وکالت کی بات جب دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اس پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، ترغیب کتنی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اس نے توکل کو انٹروڈیوس کرایا. سوچے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ توکل ایک صفت ہے، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا، اور اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے. میں جب یہ سوچتی ہوں کہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا نا، کہ اخلاص کی جو صفت ہے اس کو آج ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری وحی میں ہی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں. ریلی ہمارے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے جی. کہ دنیا میں آپ چل ہی نہیں سکتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا ضروری ہے. الحمدللہ. اور سزا کتنی پیاری بات سکھائی گئی نا. جی کافی ہے ہمیں اللہ، اور بہترین وکیل ہے. اللہ سے بڑا وکیل کون ہو سکتا ہے انسان کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب آگ میں کودے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی اللہ کافی ہو گیا تھا ان کو. الحمدللہ. اور دنیا میں لوگ کس کس کو کافی سمجھتے ہیں. جی. کوئی یہ سمجھتا ہے میرا عہدہ میرے لیے کافی ہو گیا، کوئی یہ کہتا میرا اقتدار کافی ہو گیا، کوئی یہ کہتا میرا مال میرے لیے کافی ہے، کوئی کہتا میری اولاد کافی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا سٹیٹس میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب حضرت عثمان مصحف کی تلاوت کر رہے تھے، اور باغیوں نے جب انہیں شہید کیا تو ان کے لہو کے چھینٹے جس آیت پہ پڑے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یادگار ہے. جی. آج بھی استنبول کے میوزیم میں
وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے، سبحان اور اللہ، لہو کے وہ چھینٹے بھی ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اللہ آپ کے تعالیٰ لیے کا کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوچیں اس کے پاس جی پاورز کتنی ہیں، وہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، وہ مٹی سے زندہ انسان اٹھا سکتا ہے، وہ بیماریوں کی شفا دے سکتا ہے، وہ مصائب سے بچا سکتا ہے، سبحان اللہ، وہ رزق دے سکتا ہے، اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گر سکھایا گیا تھا کہ آپ نے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور پھر آپ سے کہا گیا کہ دیکھو آپ کے ارد گرد ایسی سوسائٹی ہے گندگی میں لتھڑی ہوئی، گندے افکار، ذہن پراگندہ ہے، آپ ان کے درمیان رہو گے تو آپ کے اوپر ان کی گندگی آئے گی۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اور یہ مومن کی زندگی میں وقت آتا ہے، جی کیونکہ بہرحال دنیا میں انسان اپنے جیسے انسانوں کے درمیان رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کتنے مختلف طرح کے لوگ ہیں، کہیں حق کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، کہیں جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں، اور جی کہیں ساتھ دینے والے لوگ ہیں، سب ایک ہی جہان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن ایک جہان میں رہتے ہوئے انسان کو یہ ڈیسیژن کرنا ہے۔ اور اب سوچیں کہ تیسری وحی میں یہ حکم دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسری وحی کا حکم بڑا معنی رکھتا ہے، جی کیونکہ اس میں دراصل یہ واضح کیا گیا کہ اب آپ خون کے رشتوں کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، سوسائٹی میں مقام کی بنیاد پر کسی سے تعلق نہیں رکھو گے۔ جو اس راستے کی رکاوٹ بنتا ہے اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، رک سکتے، یعنی اپنی کوشش کرو گے لیکن اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے تکلیف دہ باتوں کو سن کر رد عمل کی نفسیات نہیں اپنانی، الحمدللہ، تحمل، برداشت، آپ اس کو پی جائیں، سبحان اللہ، کیونکہ اگر آپ رد عمل شو کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا سکو گے۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیکیج دیا گیا۔ تیسری وحی تربیتی وحی ہے، جی ساری وحی اس یعنی پیکیج کو لیے ہوئے کہ کس طرح سے اب آپ نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، اس مشن کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے۔ الحمدللہ استاذہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا، اور الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے الحمدللہ، اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے گا۔ تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسالت کے مشن کو سمجھنے، اپنانے اور اس مشن میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، یا اللہ ہمارے نسلوں کو بھی اس راستے میں قبول کر لینا۔ آمین، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس مشن پر چلنے کی توفیق دینا۔ آمین، یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کو یہ رزق نصیب کر دیجئے، آمین، اور الہی اس مشن کی محبت نصیب کر دیجئے۔ آمین، یہ مشن قرآن پہنچانے کا مشن ہے، پیغام پہنچانے کا مشن ہے۔ الہی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین، آمین ثم آمین۔ ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ آج کے دن پر الحمدللہ نزول قرآن کے حوالے سے ہم جو پہلی وحی کا سلسلہ دیکھ رہے تھے، پھر ہم دوسری وحی تک پہنچے، اور الحمدللہ آج تیسری وحی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا، اور یہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین پیکیج جو تھا وہ اس تیسری وحی کی صورت میں دیا، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایمفسس تھا کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ قرآن دل میں اترے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رسالت کے مشن کو
زیادہ بہتر طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا ساتھ دے سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ Hmm